فضائل قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کی یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کی یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ سے نکلی ہے، یعنی کلام پاک۔ متعدد روایات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ حق تعالی شانہ کے دربار میں کلام پاک سے بڑھ کر تقرب کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ کے خواب میں زیارت کی تو پوچھا کہ سب سے بہتر چیز جس سے آپ کے دربار میں تقرب ہو کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا کہ احمد میرا کلام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ ارشاد ہوا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے، دونوں طرح موجب تقرب ہے۔ اس حدیث شریف کی توضیح اور تلاوت کلام پاک کا سب سے بہتر طریقہ تقرب ہونے کی تشریح حضرت اقدس بقیت السلف حجت الحلف مولانا شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر سے مستنبط ہوتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سلوک اللہ یعنی مرتبہ احسان حق سبحانہ و تقدس کی حضوری کا نام ہے، جو تین طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اول تصور، جس کو عرف شرع میں تفکر و تدبر سے تعبیر کرتے ہیں اور صوفیہ کے یہاں مراقبہ سے، دوسرا ذکر لسانی اور تیسرا تلاوت کلام پاک۔ سب سے اول طریقہ بھی چونکہ ذکر قلبی ہے اس لیے دراصل طریقے دو ہی ہے، اول ذکر عام ہے کہ زبانی ہو یا قلبی، دوسری تلاوت۔ جس لفظ کا اطلاق حق سبحانہ و تقدس پر ہوگا اور اس کو بار بار دہرایا جائے گا جو ذکر کا حاصل ہے، تو مدرکہ کی اس ذات کی طرف توجہ اور التفات کا سبب ہوگا اور گویا وہ ذات مستحضر ہوگی، اور استحضار کے دوام کا نام معیت ہے، جس کو اس حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها۔ حق سبحانہ تقدس کا ارشاد ہے کہ بندہ نفل عبادتوں کے ساتھ میرا ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور ہاتھ جس سے وہ کس چیز کو پکڑتا ہے، اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جب کہ بندہ کثرت عبادت سے حق تعالی شانہ کا مقرب بن جاتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اعضاء کے محافظ بن جاتا ہے، اور آنکھ کان وغیرہ سب مرضی آقا کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اور نفل عبادات کی کثرت اس لیے ارشاد فرمائی کہ فرائض متعین ہے جن میں کثرت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے ضرورت ہے دوام استحضار کی، جیسے کہ پہلے معلوم ہو چکا۔ لیکن تقرب کا یہ طریقہ صرف اسی محبوب کے پاک ذات کے لیے ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ کسی دوسرے کے نام کی تسبیح پڑھ کر اس سے تقرب حاصل کر لے تو یہ ممکن نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔